السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بیٹا آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک. سر میرا نام لائبہ احسن ہے اور میں سیکنڈ ایئر سے ہوں، اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ سے سوال کر سکوں. جی ضرور ضرور. سر دا میٹر آف پیلسٹائن از دا برننگ کوشچن آف ٹوڈے. جی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں اس سے ریلیٹڈ بہت سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن جتنے پروٹیسٹ ہمیں نان مسلم کنٹریز سے دیکھنے کو ملے ہیں اتنے مسلم کنٹریز سے اتنا ریئیکشن نہیں آ رہا. جی 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 اور پاکستان میں بھی کوئی خاص میگنیٹیوڈ نہیں تھا پروٹیسٹ کا. صحیح بات ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان آل آف دس؟ دیکھیں آپ کی جو آبزرویشن ہے کرنٹ افیئرس کی، یعنی جس طریقے سے آپ نے حالات کو بیان کی ہے، حالات تو بالکل ویسے ہی ہیں اور آپ کی ڈسکرپشن بھی ٹھیک ہے. اب یعنی کہ فلسطین میں، یعنی خاص غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے، جینوسائیڈ کا مطلب نسل کشی ہو رہی ہے، یعنی ایک پوری جنریشن کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو ختم کیا جا رہا ہے. اور جو سویلین پاپولیشن ہے، پوری جو اسرائیلی فوج ہے اس کا نشانہ جو ہے وہ وہاں کی سویلین پاپولیشن ہے. وہاں انسانی زندگی کے جتنے بھی وسائل ممکن تھے، جیسے گھر تھے، ادارے تھے، ہاسپٹل تھے، واٹر سپلائی سسٹم تھے، سکولز تھے، مارکیٹس تھیں، اس طرح کے جتنے بھی ادارے تھے وہ تقریباً سارے کے سارے وہ ملیامیٹ کر دیے گئے. یعنی انسان جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی انفراسٹرکچر ہوتا ہے نا جو انہیں سپورٹ کرتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے، یعنی ڈیلی ہم سکرین پر وہاں کی جینوسائیڈ کا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے خلاف جو ہے خاص طور پر امریکہ میں اس کی یونیورسٹیز میں جتنا شدید احتجاج ہوا ہے اور ہو رہا ہے، وہاں سویلین پاپولیشن میں جتنا شدید احتجاج ہوا ہے، ایون یورپ میں، یعنی وہ ملک جو اسرائیل کو اس نسل کشی کے لیے اسلحہ فراہم کرتے ہیں، ان کی جو عوام ہے، وہ عوام جو ہے وہ اپنے ملک کی اس پالیسی کے خلاف جس طریقے سے لڑ رہے ہیں وہ بہرحال بہت حیرت انگیز ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس جنگ میں جب فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو اس میں بیٹا بہت سارے عرب ملک ایسے ہیں جو اندر سے اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے، جس میں مصر شامل ہے، جس میں یو اے ای ہے، جس میں جارڈن ہے، اور یہ ہمارے جو ارمین شریفین کے جو وارث ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یعنی کہ اس صورتحال میں بہت سارے عرب ملک ایسے ہیں جو اندر خط اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور باقی دیگر جو ہے وہ خاموش ہیں. یعنی کسی نے غزہ کے اس مسئلے پر مسلم ممالک میں کوئی آواز نہیں اٹھائی، عوامی سطح پر بھی مظاہرے نہیں ہوئے، اور ڈپلومیٹک لیول پر بھی کوئی صاف ظاہر ہے اس کا کوئی وہ نہیں کیا گیا، اور اگر ہوا بھی ہے تو بہت کم ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کی بھی ایک انالیسز ہو سکتی ہے، میری بھی ایک انالیسز ہو سکتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت مسلم دنیا ہے، پوری مسلم امت جو ہے وہ جس زوال کا شکار ہے اور جس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، جس بے حمیتی کا شکار ہے، اور یہ جس طرح کے یہ افکار اور تصورات رکھتے ہیں، یہ دنیا کو جس انداز سے دیکھتے ہیں اور مذہب کی جو یہ نئی تعبیرات کرتے ہیں، تو اس کے اسباب ان میں ڈھونڈے جا سکتے ہیں. تو اس میں جو سامنے والی نظر آنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت دنیا میں بہت کمزور ہیں. اگر وہ کمزور ہیں تو اس کا سبب وہ خود ہیں، یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے یورپ کی اور امریکہ کی غلامی کرنی ہے اور اپنے عوام کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنانا ہے، اور وہاں ویسی ہی لوٹ مار کرنی ہے جیسی جب انگریز ہوتے تھے تو ویسی لوٹ مار ہوتی تھی، اور اپنے معاشروں کو درست کرنے یا سیدھا کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور اس میں ہمارا جو زوال ہے، ہماری اخلاقی اور جو بے حمیتی ہے، اور جس طریقے سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ اس کے بڑے اسباب ہیں. مسلمانوں کا ذہن دنیا کے بارے میں نا بہت خوش فہمی کا شکار ہے، اور وہ کوئی ایسے نظریات اور تصورات نہیں رکھتا جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں ایک باعزت قوم اور معاشرے کے طور پر زندگی گزار سکیں.
اور وہ اسرائیلی پروڈکٹس یا پھر جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں ان کا بین ان سے بائیکاٹ کرنا. جی, تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس سے کوئی فرق پڑ بھی رہا ہے؟ بہت فرق پڑ. میرا خیال ہے کم از کم انسان جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جیسے غزہ میں ہے, تو ہر فرد یہ سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں. صاف ظاہر ہے یہ ایک اجتماعی سطح کا مسئلہ ہے جس میں ملک اور ان کی حکومتیں فیصلہ کر سکتی ہیں, لیکن ایک فرد جو ہے اس کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہوتی ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں. تو کم از کم بائیکاٹ کی صورت میں وہ اپنی جو ایک انسانی جو ہمدردی ہے اس کے اظہار کا ایک موقع, انسانی یکجہتی کے اظہار کا موقع اس کو مل جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان ایک اخلاقی ایک وجود ہے نا, انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اخلاقی فیصلے کرنے کی استعداد رکھتی ہے. یعنی رائٹ اور رانگ کا جو شعور ہوتا ہے نا وہ انسان میں پایا جاتا ہے. تو جب وہ انفرادی سطح پر, اب صاف ظاہر ہے ایک آدمی ہم جیسا یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتا کہ ہم جا کے اسرائیل کے خلاف وہاں لڑنا شروع کر دیں, اس کا تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. حکومتیں اگر چاہیں تو ویسا کر سکتی ہیں. تو ایک فرد جو ہے وہ کم از کم ایسی کمپنیز جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں ان کا بائیک آؤٹ کرنے کا جب وہ اخلاقی فیصلہ کرتا ہے تو ایک طرح سے وہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کو, اس کے اظہار کو وہ ایک عملی شکل دے دیتا ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت خوشائن بات ہے اور اس کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے, اور بہت جگہوں پر تو کئی کمپنیاں بند ہو گئی. جی. تو میرا خیال ہے یہ بہت ایک یعنی کم از کم انسان جو ہے وہ اپنے اخلاقی شعور کے اظہار کا, ایک اخلاقی عمل کے اظہار کا ایک موقع جو ملتا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی یکجہتی کو عملی شکل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان جو چیز سوچتا ہے جب تک اس کو وہ عمل میں نہ لے کے آئے نا تو اس کو خود بھی اپنے اعتقادات پر یقین اس کا کمزور ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے جن لوگوں نے ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کیا اور ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور انہوں نے اپنی پالیسیز کو چینج بھی کی ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے. جی, تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم. سر میرا ایک اور بھی سوال تھا. جی ضرور. اور وہ ہے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ. جی. سوشل میڈیا اور جو یہ آن لائن سرچ انجنز وغیرہ ہیں, جی, ان سے آج کل اسٹوڈنٹس خاص طور پہ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اس کے نیگیٹو اسپیکٹس بھی سامنے آ رہے ہیں. جی یقیناً. فار ایگزامپل جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے اور اے آئی جیسی جو پلیٹ فارمس ہیں, وہاں سے اسٹوڈنٹس نے چیٹنگ کا ایک ذریعہ بنا لیا. جب بھی انہیں کوئی کریٹیو رائٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی کام دیا جاتا ہے تو وہ چیٹ جی پی ٹی کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. جی ایسے. تو اس سے اسٹوڈنٹس کی اپنی ایبیلٹیز اور ان کی کریٹیوٹی پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ ایک تعلیمی ادارے میں آپ نے 10-12 سال گزارے, آپ جس تجربے سے آپ گزری ہیں اس میں ایک اندازہ تو آپ کو یقیناً ہوا ہوگا کہ پاکستانی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بچوں کی جو ذہنی, ان کی اخلاقی اور روحانی ضروریات ہیں اور ان کی جو علمی اور تعلیمی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہے. یعنی ہم اپنے بچے کو سوچنے کے قابل نہیں کرتے, اسے کوئی ہنر نہیں سکھا پاتے, اس کی جو زبان پر جو عبور ہے وہ سب سے زیادہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. ہمارے جو لینگویجز ہیں وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں. تو سوشل میڈیا نے, بیٹا آپ نے تو اسٹوڈنٹس کا ذکر کیا ہے نا, آپ جو ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں, جو کالجز میں پڑھاتے ہیں, کتاب کو تو بیٹا کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. تو سوشل میڈیا نے, کیونکہ ہماری کوئی ورک ایتھکس بھی نہیں ہے, ہم ہارڈ ورکنگ بھی نہیں کرتے, سوچنے سے ہم گھبراتے ہیں, اور انگریزوں کی غلامی جو ہے وہ ہمارے چونکہ خون میں شامل ہو چکی ہے, اس لیے ہم کوئی ایسا کام کرنے سے بھی گھبراتے ہیں جس سے ہماری خود مختاری اور آزادی کا اظہار ہو. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سے بچوں کی جو کریٹیوٹی ہے یا تخلیقی صلاحیتیں ہیں اور جو آنیسٹ ورک ایتھکس ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے, اور آگے چل کر زندگی میں صاف ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے. یعنی انسان جو ایک ہنرمندی اپنی زندگی میں پیدا کر سکتا ہے اس سے وہ محروم رہ جاتے ہیں.
تو اب سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں نا کہ جو یہ پی ایچ ڈی کے یا ایم فل کے تھیسز لکھے جاتے ہیں، یہ سارے آپ 2-4 لاکھ دیں کسی کو، وہ آپ کو پی ایچ ڈی کا تھیسز لکھ کے دے دیتا ہے. اور جو ڈیفینس والے ہوتے ہیں، جب اس کا انٹرویو ہوتا ہے تو ان سے پہلے وہ بات چیت کر لیتے ہیں اور 2-4 کوشچن رٹا لگا لیتے ہیں. اس کے بعد آپ ایم فل بھی کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں. تو ہماری جو مجموعی تعلیمی صورتحال ہے اور علمی صورتحال ہے وہ بہت افسوسناک ہے. اور ایک جیسے ذہنی طور پر معذور قوم نہیں ہم بنا رہے، یعنی یہ جو غزہ کی بات آپ نے شروع میں کی، اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر، سیاسی طور پر یا اخلاقی طور پر جیسے ایک معذور قوم ہوتی ہے. معذور آدمی بیچارہ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو مسلمان جو دنیا بھر میں ہے وہ بھی ایک معذور قوم کی طرح خاموش بیٹھے. اور جہاں وہ کام چوری اتنی زیادہ ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد ہم اس سے جس طریقے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے ہماری تخلیقی صلاحیتیں یعنی کون ہونا تو دور کی بات ہے، وہ سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی. ہم نے ایسا کوئی پلان ہی نہیں تیار کیا جس سے ہم اپنی زندگی کو یہ ہنرمندی اور سلیقہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. تو یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، اس سے میں متفق ہوں اس بات سے. سر اس کے علاوہ جی جو معیار ہو گیا ہے، جیسے ایک بچے نے چیٹ جی پی ٹی سے ایسے لکھوایا ہے اور ایک بچہ خود سے لکھ رہا ہے ایسے، جی تو ان کے رائٹنگ سٹائل میں اور ان کی جو ووکیبلری ہے اور ہر چیز میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. جی اور یقیناً. اس کی وجہ سے جو بچہ خود کام کر رہا ہے وہ ڈپریشیٹڈ فیل کرتا ہے. جی یہ ٹھیک ہے، آئی ایگری وتھ یو. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو مثال کے طور پر آپ کو کلاس میں یہ ٹاسک دیا گیا کہ کوئی ایسے لکھ کے لانا ہے اتنے ورڈز کا، ایک بچے نے خود لکھا، ایک نے چیٹ جی پی ٹی سے اس کی ہیلپ لی. تو ہمارا جو ٹیچر ہے کیا ان دونوں میں فرق کر سکتا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیچر ہے وہ ان دونوں میں کوئی فرق کرنے کی استعداد نہیں رکھتا، ورنہ فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچے نے خود لکھا ہے اور یہ چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لی گئی. اگر اس کو اکیڈیمکلی مینیج کیا جائے تو اس طرح کے جو مینسز ہیں یا اس طرح کے جو خطرات ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن وہ تو اسی صورت میں پاسبل ہے نا جب میں بطور ٹیچر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہوں اور اس کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں. یہ آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے، آئی ایگری ود اٹ. اور اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بطور فرد کے ہم اپنی زندگی کو جو اخلاقی قدریں ہیں ان پر استوار کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے عمل کو اخلاقی بنائیں اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں. تو اچھا انسان بننے کی بہرحال کچھ جد و جہد بھی کرنا پڑتی ہے، کچھ قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے. تو ہم اچھا انسان بننے سے بہت زیادہ گریز کرتے ہیں، یعنی ہم اچھا انسان بننا نہیں چاہتے. تو لوگ مذہبی بن جاتے ہیں، عبادات وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، یعنی ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے. لیکن مذہبی آدمی بننے سے آدمی کی جو اخلاقی قدریں ہیں وہ فعال نہیں ہوتی. یہ بہت افسوسناک بات ہے. یعنی اگر میں روزہ رکھتا ہوں اور روزہ رکھنے سے صبر پیدا ہوتا ہے تو میں روزہ تو رکھ لیتا ہوں لیکن صبر نہیں مجھ میں پیدا ہوتا. یہ اس طرح کے مسائل ہمارے بہت زیادہ ہو گئے. تو میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ سوشل میڈیا نے ہماری تعلیم کو، ہمارے شعور کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ذہن کی جو گروتھ ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تھینک یو سر. موسٹ ویلکم. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے موسٹ ویلکم. میرے لیے وقت نکالا، میرے سوالات کا آپ نے جواب دیا. بہت کوئی ایشو نہیں ہے، یو آر آلویز ویلکم. تھینک یو سر. جو ہمارے بچے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، اور جو سوال ہے وہ ہیومن مائنڈ کے فنکشنل ہونے کی نشانی ہوتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے نا. سوالوں سے خوف جو ہے وہ علم اور تعلیم سے خوف ہے، وہ تخلیقی صلاحیتوں سے خوف ہے. تو سوالوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. یہ انسان کا سب سے بڑا شرف ہے کہ اس کا ذہن سوال اٹھاتا ہے اور وہ جوابوں کی تلاش میں نکلتا ہے. یو آر موسٹ ویلکم، آلویز ویلکم. تھینک یو سر.